بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو اسپیشل ان لوگوں کے لیے جو ناکامی کا شکار رہے ہیں یا پھر کامیابی کے خواہش مند ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں۔ آج میں آپ حضرات سے 6 رولز یا 6 اصول ایسے آپ سے شیئر کروں گا، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی کامیابی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو انسان کی جس طرح انسان ہوتا ہے نا، غذا کھاتا ہے، تو جتنا طاقتور غذا انسان کھاتا ہے اتنا صحت مند ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک دن کھانا کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اور پھر ایک ہفتہ آپ نہیں کھاتے، تو یقیناً یہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جب بھی ہم کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو پھر ہم ایک دم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ہمارے اندر جو انرجی ہوتی ہے ہم اس کو ساری ایک ساتھ ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم کچھ عرصہ یا کافی عرصہ تک اس پر دوبارہ فوکس نہیں کرتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کام کرتے ہیں تو آپ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مستقل ایک آپ ٹارگیٹ رکھیں، اور یہ سوچیں ہوتی ہیں نا، سوچیں ایک دن ہم سوچتے ہیں اور دوسرے دن جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، تو آپ اپنی سوچ کو مضبوط رکھیں، اور جب آپ اپنی سوچ کو مضبوط رکھیں گے تو یہ سوچ آپ کے اندر پلنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی جو پرورش ہے وہ آپ کے جسم کے اندر اور آپ کے دل اور دماغ کے اندر اس سوچ کی پرورش ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب یہ سوچ اس لمٹ تک پہنچے گی کہ جب وہ آپ سے یہ کام کروا دے، تب آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں یا آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کی سوچ کچی ہے، اس کی نشوونما نہیں ہوئی، تو آپ اس کی نشوونما کریں، اور نشوونما کس طرح سے کرنی ہے یہ ساری تفصیل آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ 6 رولز کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک ٹارگیٹ فٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر کٹ ایک اماؤنٹ آپ نے فکس کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ کا امتحان قریب ہے تو آپ نے اپنے دماغ کے اندر ایک پلان فٹ کرنا ہے، اور یہ آپ نے سوچ رکھنی ہے کہ کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مجھے میکسیمم یا منیمم مجھے اتنا نمبر حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ دولت کے خواہش مند ہیں تو آپ نے یہ اپنا ٹارگیٹ فٹ کرنا ہے کہ بھائی مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے۔ اماؤنٹ آپ نے فکس کرنا ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک اماؤنٹ ہوتا ہے، اور آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کے قریب یا اس کے پاس یا مجھے اتنا سیلری دی جائے گی، اور بدلے میں مجھے یہ کام اس کے بدلے لیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ٹارگیٹ ہے اس کا اماؤنٹ آپ نے فکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کلیئر کٹ اپنا اماؤنٹ ہے جو وہ فکس کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے انتہائی ضروری ہے اور جو ہم بھول جاتے ہیں، وہ آپ نے ایک ٹائم مقرر کرنا ہے، ایک وقت متعین کرنا ہے، اور آپ نے سوچنا ہے کہ 10 لاکھ روپے مجھے اس وقت تک چاہیے۔ جیسے انسان نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے تو انسان بے شمار وہ اپنی انرجی کو ضائع کرتا ہے، اور صبح شام دن رات کوششیں کرتا ہے کہ قرضہ میں نے اس وقت تک دینا ہے، اور مجھے اتنا پیسے درکار ہیں، ضرورت ہے، تو وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک پلان ہوتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے یار اس ٹائم تک مجھے اتنا پیسے ضرورت ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے اصول کہ آپ نے اپنا اماؤنٹ فکس کرنا ہے، چاہے وہ پیسے ہوں یا کوئی بھی چیز۔ آپ کے پاس ایک کار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس دوسری کار بھی ہو، تو دوسری کار آپ نے فکس کرنی ہے کہ آپ کے پاس ایک کار اور ہو، 2 ہو، 3 ہو، یا پھر آج آپ کے پاس اگر آپ ٹیچر ہیں، آن لائن پڑھاتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو میری ویڈیوز ہے
قرآن حضرات دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ فکس کرنا ہے کہ آج آپ کے پاس 5 بچے ہیں پڑھنے والے آن لائن، تو 1 سال کے بعد آپ کے پاس 10 بچے ہونے چاہیے. 10 بچوں کا آپ نے پلان فکس کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ ٹارگیٹ فکس کرنا ہے کہ مجھے یہ 10 بچے کتنے ٹائم تک بنانے ہیں اپنے یہ اسٹوڈینٹس. پہلی چیز اماؤنٹ، اور دوسری چیز ٹائم، وقت مقرر کرنا. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں ہوں گی، 2 اصول ہو گئے. اب تیسرا اصول یہ ہے کہ بدلے میں آپ کیا کر سکتے ہو. آپ کو 5 لاکھ روپے میں مل جائے، اگر آپ کی خواہش ہے، آپ کے ڈریمس ہیں، آپ کا خواب ہے، آپ کا سپنا ہے، اور آپ کو وقت بھی مل جائے کہ اتنا وقت میں جو ہے نا مجھے یہ پیسے ضرورت ہیں. ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کر کیا سکتے ہو، قربانی کیا دے سکتے ہو. جس طرح وہ تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ جان بھی، مال بھی، وقت بھی. تو ان تینوں چیزوں میں سے یا آپ کیا چیز دے سکتے ہیں؟ ان تینوں چیزوں میں سے جان، مال، وقت، اور کس حد تک دے سکتے ہیں. آپ اپنے اس کام کو، اس مقصد کو، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے صبح شام ایک کر سکتے ہیں، دن رات ایک کر کے محنت کر سکتے ہیں، یا مالی طور پر، جسمانی طور پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی قربانی دے سکتے ہیں. یہ آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھانی ہے یہ بات کہ مجھے اس کام کو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قربانی دینی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، یا پھر وقتی طور پر ہو، یا پھر مالی ہو. کسی بھی قسم کی کوئی بھی قربانی دینے کے لیے آپ تیار رہیں، اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں کہ اگر اس کام کے اندر کوئی بھی مجھے قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وقتی طور پر جب انسان کو ناکامی نظر آتی ہے تو انسان 99% جو انسان ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی قربانی اگر یہ اصول آپ سے مانگتے ہیں تو آپ نے ان کو دینی ہے، اور خود کو آپ نے اس کام کے لیے تیار کرنا ہے. اس کے بعد چوتھا اصول، پلان نمبر 4، اسٹیپ نمبر 4، اصول نمبر 4. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ایک پلان بنانا ہے، اور یہ ساری چیزیں موقع محل کے حساب سے آپ نے فکس کر لینی ہے. پلان بنانے کے بعد آپ نے سوچنا نہیں ہے کہ اب اس پلان پر عمل کب کروں اور کیسے کروں. یہ بات کی بات ہے، اور یہ آپ کے ذمے بھی نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے ایک پلان کریٹ کر لیا، ایک جو ہے نا منصوبہ آپ نے بنا لیا، بس آپ نے پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے. اور پہلے کے جو 3 سٹیپ میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، بتائیں آپ کو، ان تینوں کو ایک پلان کے تحت آپ نے استعمال کرنا شروع کر دینا ہے. اب سٹیپ نمبر 5 یعنی چوتھا اصول، پانچواں اصول، پہلا یہ ہو گیا کہ مقدار آپ نے متعین کرنی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک وقت متعین کرنا ہے کہ اس وقت تک آپ کو اتنا اماؤنٹ چاہیے. اور اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ ہے قربانی، کہ اس کام کے لیے آپ کتنا قربانی دے سکتے ہیں. اور جو چوتھا ہے وہ ہے کہ ایک پلان کے تحت ان جو پہلے کے جو 3 سٹیپس ہیں آپ نے ان کو ایک موقع محل کے حساب سے فکس کر کے پھر اس پلان پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے. اور اس کے بعد جو پانچواں عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ جتنا بھی آپ کے پلان ہیں آپ نے ان کو ایک کاپی پر یا ایک بک پر لکھ لینا ہے. اب کرنا آپ نے کیا ہے، سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد 2 مرتبہ آپ نے اپنے ان اصولوں کو، آپ کا یہ جو ٹارگیٹ ہے، بلند آواز سے آپ نے پڑھنا ہے. یقیناً آپ کو یہ بات عجیب سی لگے گی، لیکن انسان کو اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنے میں یہ ایک بہت بڑا اہم کردار ہے. اور جو بات سب سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کی کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور سوچ کو آپ نے اتنا مضبوط کر دینا ہے، اتنا طاقتور بنا دینا ہے کہ وہ آپ کو اس کام کرنے پر مجبور کر دے. اور یہ جو اسٹیپ ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد آپ نے جو بکس پر اپنے جو اصول سارے لکھے ہوں گے بلند آواز سے آپ نے پڑھنا ہے. وہ کہتے ہیں نا تبلیغی حضرات کہ آپ زبان سے بولیں اللہ اللہ، پھر وہ چیز زبان سے دل کے اندر اتر جاتی ہے. یقیناً آپ نے سنا ہوگا. تو یہ بھی کچھ ایسی ہی بات ہے، جب بھی آپ بلند آواز سے
روز سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد بلند آواز سے اپنی ان اصولوں پر نظر ثانی کریں گے اور بلند آواز سے پڑھیں گے تو یہ زبان سے دل کے اندر آپ کے اندر اتر جائیں گے۔ اب آخری جو 5واں اسٹیپ ہے، 5واں اصول ہے، چھٹا، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں 5 اصولوں پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جب ان کو کامیابی نہیں ملتی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا جو ہے نا محنت کی اور ہماری جو محنت کا رزلٹ ہے یا پھر صلہ ہے اس کا ہمیں نہیں ملا۔ چھٹا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے محسوس کرنی ہے، آپ کے اندر یہ فیلنگ آنی چاہیے اور آپ نے اپنے دل اور دماغ کو یہ بات سمجھانی ہے، بتانی ہے، اپنے دل اور دماغ پر آپ نے یہ بات عیاں کرنی ہے، واضح کرنی ہے، روشن کرنی ہے کہ سارے جو 5 اصول میں نے آپ کو بتائے ان سب پر عمل بھی کر لیا آپ نے اور آپ کا اماؤنٹ بھی مل گیا اور یہ آپ کو کامیابی بھی حاصل ہو گئی۔ جو بھی چیز جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے، آپ کا ایک گول ہے، آپ اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ نے حاصل نہیں کی لیکن دل اور دماغ کو آپ نے یہ چیز سمجھانی ہے، بتانی ہے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ آپ نے یہ کامیابی حاصل کر لے۔ یہ خیالی پلاؤ آپ نے حاصل کرنا ہے، اپنے دل اور دماغ کے اندر یہ بات آپ نے فکس کرنی ہے کہ یہ کامیابی آپ کو حاصل ہو چکی ہے۔ اور اب اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ شروع میں جس طرح سے آپ نے مثال کے طور پر 5 لاکھ کا اماؤنٹ جو ہے نا کلیئر کٹ آپ نے ایک اماؤنٹ جو ہے نا اپنے لیے فکس کر لیا، اب آپ سوچیں کہ یہ اماؤنٹ آپ کو مل چکا ہے اور آپ نے اس کا کرنا کیا ہے، یہ بات آپ نے لازمی یقینی طور پر سوچنی ہے۔ اور اگر آپ یہ بات نہیں سوچتے تو جو 5 پہلے آپ نے جن 5 اصولوں پر عمل کیا ہوگا تو وہ 5 اصول آپ کے بالکل ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ 6 اصول تھے اور یہی اصول تھنک اینڈ گرو رچ میں بھی واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، ہمارے لوگوں کی سب سے جو زیادہ خامی اور بڑی بری عادت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے ہم وقت نہیں دیتے، اور جب اس بک کو میں نے آڈیو کی شکل میں یوٹیوب پر سرچ کرنا شروع کیا تو وہاں پر جب مجھے یہ ملی تو تقریباً یہ 11 گھنٹے کی ایک بک ہے اور اس کے ویوز کتنے ہیں؟ 6 لاکھ ویوز ہے۔ اور ہمارے پاکستانی کیا کرتے ہیں؟ 10 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے، اس کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ 11 گھنٹے کی ایک آڈیو ہے، بک ہے، اور اس کے ویوز کتنے ہیں؟ 6 لاکھ۔ ایسے نہیں ہے، یقیناً اس کے اندر، ان اصولوں کے اندر یقیناً کامیابی کا ایک راز ہے، اور وہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک پورا جو درخت ہے وہ ایک بیج کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنے دل اور دماغ کے اندر یہ بیج بونا شروع کر دینا ہے، اور کس طرح سے کرنا ہے یہ سارے اسٹیپس میں نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں۔ اگر ان 6 باتوں پر آپ اسی طرح سے عمل کر لیتے ہیں تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا باپ بھی آپ کو انشاءاللہ العزیز، اتنی بڑی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، کامیابی سے نہیں روک سکتا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے میں یہ 6 جو ہے نا اسٹیپ ورڈ بائی ورڈ نمبر وائز آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے اپنا ایک اماؤنٹ فکس کرنا ہے، اور نمبر 2، آپ نے ایک وقت متعین کرنا ہے کہ کتنے وقت میں آپ کو یہ آپ کا جو بھی اماؤنٹ ہے یا جو بھی چیز ہے آپ کو مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نمبر 3، اس کے بدلے میں آپ قربانی کیا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 4، پہلے کے جو 3 اصول ہیں ان کو موقع محل کے حساب سے آپ نے بنانا ہے اور اس پر عمل کرنا، پلان بنا کر شروع کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 5، کاپی پر آپ نے لکھ لینا ہے، اس کو سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد بلند آواز سے آپ نے ان 6 اصولوں کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 6، آپ نے یہ چیز محسوس کرنی ہے کہ جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو کامیابی آپ کو چاہیے، جو ٹارگیٹ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی زندگی کا ایک گول ہے، وہ آپ کو مل چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد خود بخود آپ کا مائنڈ جو ہے نا
آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کر دے گا کہ اگر یہ اماؤنٹ مجھے مل بھی جائے، مل گیا ہے یقیناً گویا مجھے مل گیا ہے، تو اس کے بعد میں نے آگے کرنا کیا ہے۔ تو آگے کے جو پلانس ہوتے ہیں، وہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں، وہ آپ کے دل اور دماغ کے اندر خود بخود جو ہے نا آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ نے کتنی کامیابی حاصل کی۔ اور ہمارے یہاں پاکستان کے اندر خصوصی طور پر ناکامی کی جو وجوہات ہیں وہ 99% یہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بناتے، بغیر مقصد کے ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، چاہے وہ 80 سال ہو، 100 سال ہو۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک گول، ایک ٹارگیٹ، ایک مقصد لے کر آنا ہے کہ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے۔ تو جب آپ کا مقصد سامنے ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو اپنا مقصد حاصل کرنے میں آسانی ہوگی اور کامیابی آپ کی مقدر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔